فرمایا ان ھدی ھول ھدا، کہ ہدایت اللہ کی طرف سے وہی اصل ہدایت ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اچھا یہ آئین کے اوپر پیش ہے لیکن عالمین پڑھتے ہیں۔ اچھا ہر دعا کے ساتھ آ جاتا ہے یہ۔ آج ہماری آیات ہیں آیت نمبر 113 سے لے کر 121 تک۔ ان آیات کے اندر ہمیں کچھ مزید باتوں کا پتہ چلے گا۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اختلافات جو ہوتے ہیں نا، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ اگر آپ فرقوں میں دیکھیں نا، فرقے، سنی کہے گا ہم اس سے بہتر ہیں، اہل حدیث سے، اہل تشیع کہیں گے ہم بہتر ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہود اور نصارہ تھے کون؟ اصل میں وہ انبیاء، یعنی ان کی لڑی میں سے انبیاء آئے۔ تو یہ کیا تھے؟ یہ انبیاء کی اولادوں میں سے تھے، لیکن کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو انبیاء آئے وہ ہم بہتر ہیں۔ دوسرے کہتے تھے کہ ہمارے پاس انبیاء آئے ہم بہتر ہیں۔ انہوں نے ایک گروہ بنا لیا تھا، اور اس میں اس نشاندہی کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد مسجد کے احترام کا ذکر ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ذکر یہ ہے کہ چاہے ہماری سمت کہیں پہ بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مالک خالق ہے۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء۔ کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، یعنی نصارہ یعنی کہ اہمیت نہیں، انہوں نے کہا کہ کسی چیز میں نصارہ نہیں ہے، یہود نے کہا۔ اور قالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، نصارہ عیسائی کو بولتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ دونوں کے پاس کتاب ہے، دونوں کے پاس احکامات وہی ہیں، جو اللہ پر یقین ہے، ساری باتیں یہی ہیں۔ تو لیکن کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بہتر ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور اسی طرح کہا انہوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے۔ اب علم کون نہیں رکھتے تھے؟ مشرکین مکہ، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، تو انہوں نے بھی ایسی ہی بات کی۔ فاللہ، کیونکہ وہ سردار تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا ہے، سرداری دی ہے، تو ہم بہتر ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب ان کے اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو ہر گروہ بہتر سمجھتا ہے۔ یعنی یہ آیات یہود اور عیسائی جو تھے ان کے اختلافات اور جو اہل کتاب ہیں ان کی گمراہیوں کے بارے میں ہے، کہ کیا کہتے ہیں کہ یہود نصارہ کے ساتھ جھگڑتے تھے، یعنی یہ دونوں گروہ آپس میں جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو حق پر نہیں سمجھتے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ جو نصارہ ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ ان کا دین باطل ہے، اور نصارہ یعنی عیسائی کہتے تھے کہ یہود کا دین باطل ہے، کیونکہ اب جب انبیاء نئے آ جاتے ہیں تو نئی شریعت آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں پچھلے جو شریعت تھی، کتاب تھی، ہم اس کو نہیں بلکہ نئی شریعت پہ چلیں گے۔ تو عیسائی یہود کے دین کو باطل کہتے تھے، حالانکہ یہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کون سی پڑھتے تھے؟ توریت اور انجیل، اور جس میں ایک ہی رب کی بندگی اور سچے نبیوں کا اتباع ہے، یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب نبی ہیں، ان کے بعد نبی بھی آئیں گے، سب ذکر ہے ان کے اندر، یعنی ایک ہی دین کی دعوت ہے، ان کے اندر پیغام ہے، اور ان کا اور اسی طرح جو جاہل یعنی علم کے جو بغیر تھے، جیسے کہ میں نے بتایا مشرکین مکہ، ان کے پاس کتاب نہیں تھی نا، ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو یہ ان کا جو سارا معاملہ تھا وہ جہالت اور تعصب پر مبنی تھا۔ اگر وہ کتاب کو غور سے پڑھتے تو کیا آپس میں جھگڑتے؟ ان کی کتاب کیا بتا رہی ہے اور دوسروں کی کتاب کیا بتا رہی ہے؟ وہ ایک ہی بات تو بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ ان اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔
اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ محض کسی گروہ سے تعلق رکھنا ہی نجات کی ضمانت نہیں ہے، کہ وہ پتہ کیا کہتے تھے مسلمانوں کو کہ آپ یہودی بن جاؤ تو تم جو ہو نا بچ جاؤ گے، یعنی قیامت کے روز تم بچا لیے جاؤ گے کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو کسی ایک گروہ سے تعلق رکھنا نجات کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح اصل معیار کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، یعنی اگر آپ کے پاس ایمان ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں چاہے وہ کسی بھی کتاب میں ہیں، تورات میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے اور قرآن مجید تو اس کی اور مزید وضاحت ہی کر رہا ہے نا، تو اس کے اندر ہے، آپ ان احکامات کو مان رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ نجات پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اللہ پر ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنا جو آپ کو احکامات آئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی یہی سبق ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس ایک ہی کتاب ہے قرآن مجید، لیکن اس میں بھی کیا ہے؟ کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، تعصب بندی ہے کہ نہیں ہم بات ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں نہ کر سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس میں جو بات وہ جس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے کہ ہم کتاب اللہ کی پڑھتے ہیں اور اللہ کی کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور وہ کون بڑا ظالم کسے کہا گیا ہے؟ ظالم ہے وہ کون بڑا ظالم ہے؟ اس سے جو منع کرتا ہے مسجدوں سے، یعنی مسجدوں سے منع کرتا ہے اللہ کی کہ ذکر کیا جائے ان میں نام اللہ کا، یعنی اس میں مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اب یہ جو اس ورڈ کو کیسے پڑھنا ہے؟ سعی کہتے ہیں کوشش کو، سعی کہتے ہیں بھاگنا، جب ہم کرتے ہیں نا اس کے اندر سعی کرتے ہیں دو پہاڑوں کے جو درمیان ہے، تو اس میں بھی ہم ایک دوسرے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، اور یہ کیا ہے؟ سعا، بس فی خرابیہ، یعنی وہ کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں اس کوشش میں، کس میں؟ خرابی کرنے میں۔ الائی کا یہی لوگ ہیں مکان لہم، کہ نہیں ہے ان کے لیے ان یدخلوها، کہ وہ داخل ہو ان میں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، کہ ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کا جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں پر کیسے داخل ہوں؟ ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے لہم فی الدنیا خزی، یعنی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے جو مسجدوں کو ویران اور خراب کرتے ہیں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ آیت جو ہے ان لوگوں کی مذمت کرتی ہے جو اللہ کی مساجد میں عبادت سے روکتے ہیں۔ اب اللہ کی مساجد میں عبادت سے روکنے یا ویران کرنے کی کوشش کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں تو ایک یہ بھی بات ہے کہ یہ پہلے کیونکہ یہ آیات جب نازل ہو رہی تھی تو یہود و نصارہ کا زمانہ تھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تو یہود و نصارہ جو مسلمانوں کو مسجد اقصی جانے سے روکتے تھے، کہاں پہ؟ مسجد اقصی جہاں پہ بیت المقدس ہے، اور کفار مکہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں عبادت کرنے سے روکتے تھے، یعنی جب مدینے سے آ رہے تھے تو وہ عمرے کی یا حج کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو ظالم سے مراد یعنی حد سے تجاوز کرنا، یعنی بڑھنا، یہاں مراد وہ شخص، کون سا شخص ہو سکتا ہے کہ جو حق کو پامال کرے، یعنی کسی چیز کا حق ہے کہ وہ وہاں پر جایا جائے، اس کے حق میں کمی کرنا وہ ظلم ہوتا ہے۔ جیسے ماں کا کیا حق ہے کہ وہ بچے کی دیکھ بھال کرے، اگر ماں بچے کی دیکھ بھال نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ یہ اس کے حق میں کمی ہے نا، زیادتی ہے۔ یعنی لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکنا، مساجد اللہ سے مراد کون کون سی مساجد ہو سکتی ہیں؟ وہ تمام جگہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس ہے، یا کوئی بھی مسجد ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا ہو۔ مسجد کا کیونکہ بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جائے، وہاں نماز پڑھی جائے، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات وہاں پر کی جا سکیں، یعنی ان میں اللہ کا نام، توحید کا اقرار کیا جاتا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت کی جاتی ہے۔ اور ویرانی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ویرانی سے مراد صرف ظاہری طور پر توڑنا پھوڑنا نہیں ہے، تباہ کرنا نہیں ہے، بمباری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ عبادات اور ذکر میں رکاوٹ ڈالنا۔ اب عبادات اور ذکر میں رکاوٹ کیسے ڈال دی جاتی ہے؟ ایک تو مسجد کے احترام ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسجد میں کیسے جانا چاہیے اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ مسجد میں اگر گندگی ہوگی تو کوئی بھی مسجد جائے گا؟ اگر مسجد صاف ستھری نہیں ہوگی
اور اگر ہم لوگ صاف ستھرے نہیں جائیں گے، نہا دھو کے نہیں جائیں گے، تو ہمارے اندر سے بھی اسمیل آئے گی، تو ہمارے ساتھ کتنے نمازی کھڑے ہوں گے، ہم ان کے لیے بھی مشکل کا باعث بنیں گے۔ تو مسجد میں جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں تاکہ دوسروں کی عبادت میں رکاوٹ نہ ہم بنے۔ مسجد میں جیسے مسجد میں خرابی کرنا یا ویرانی کرنا، جیسے اذان نہ دینا، ٹائم پہ نہ دینا، نماز نہ پڑھنے کے لیے جانا، بہت کم لوگ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ مسجد ہے لیکن اللہ کا ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ اور پھر اس کے بعد اذان پر پابندی لگا دینا کہ جی بہت اونچی آوازیں ہوتی ہیں، اذان پہ پابندی لگا دی جائے۔ عبادات کی بجائے دیگر مقاصد کے لیے مسجد کو استعمال کرنا، کہ وہاں پہ جی اب مجلسیں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر کیا ہے نماز وغیرہ ہونی چاہیے، تو نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، وہاں پہ اپنی مجلس کا بھی اہتمام نہیں ہوا۔ اب ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ کیسے؟ دیکھیں پلیز آپ یہ نہ کریں، لائننگ نہ لگائیں اس میں وانیہ۔ تو ان میں کیا ڈرتے ہوئے، یہ جملہ تنبیہ کے لیے ہے، حسرت کا اظہار ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ادب اور احترام ہو۔ جب آپ مسجد میں انٹر ہوں تو سب سے پہلے تو آپ دعا کریں کہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، عبادت والے گھر میں جا رہے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، عبادت ہو، وہاں پر تو فرشتے ہوتے ہیں، اترتے ہیں، تو اللہ کی بڑائی کا احساس ہو اور بے حرمتی سے وہاں باز رہیں۔ یہ نہ ہو کہ جگہ جگہ آپ سپٹ کر رہے ہیں یا واش روم میں جانے کے لیے بار بار آپ نکلتے ہیں آتے ہیں اور اسمیل کرتے ہیں، تو اس طرح کیا ہوتا ہے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آیت جو ہے اصل میں مسجد کی عظمت، حرمت اور تقدس کو بیان کرتی ہے کہ مسجد لوگوں کو آزادی کے ساتھ، مسجد میں کیا ہے آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں نا، تو یہ حق ہے ان کا۔ اس حق میں رکاوٹ ڈالنا جو ہے بدترین جرم ہے۔ کیسے؟ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد کو آباد رکھیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ہر قسم کی بے حرمتی سے بچیں۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد ہونے سے روکتے ہیں، ان کا انجام کیا بتایا گیا کہ ان کی دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ آیت نمبر 113 میں جو پچھلی آیت گزری، اس میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ فرقہ وارائیت سے، جھگڑے سے، تعصب بندی سے بچیں۔ دین ایک ہی ہے، اور دین کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں واضح طور پر پتہ چلے، دین کی باتوں کا پتہ چلے، ہم سنی سنائی باتوں پر نہ جھگڑیں، ٹھیک ہے، اور اختلافات سے بچیں، خود کو پاک اور دوسروں کو کمتر نہ سمجھیں کہ جی ہم تو ٹھیک ہیں، ہم تو اپنی لائن پہ بالکل ٹھیک ہیں، درست ہیں، دوسرے غلط ہیں، بلکہ دوسروں کی بھی رائے سننی چاہیے، اور بلکہ قرآن سے تعلق آپ کا مضبوط ہوگا تو اختلافات ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ اختلافات کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے۔ ہمیں صحیح سے علم معلوم نہیں ہوتا، بس ایک آدھی بات پتہ چلتی ہے، بس ایک آیت پڑھ لی، ایک سورت پڑھ لی اور اس کا ترجمہ سیکھ لیا، اس کے بعد بس ہم فتوی یعنی ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا ضروری ہے، پھر احکامات کی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب کو ایک دین پر متحد ہو کر رہنا چاہیے کہ دین تو ایک ہی ہے، اس میں باتیں بھی ایک ہی ہیں، تو اس میں ہمیں اختلافات سے بچنا چاہیے۔ دوسرا کیا حکم تھا کہ اختلافات دین میں نہیں، دوسرا کیا حکم ہے؟ مساجد کا، دوسری آیت میں مسجد کے احترام ہے۔ سب سے پہلے مسجد کے انتظام جو مسجد کا انتظام سنبھالتا ہے نا، جیسے مولوی صاحب ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہت نیک ہوں، خدا پرست ہوں، اور یہ نہ ہو کہ وہ بہت سخت لہجے والے ہوں، لوگوں کو جو دیں یعنی لوگوں کو دینی جو باتیں سکھائیں وہ صحیح طریقے سے سکھائیں، اور پھر وہ اس قابل ہوں کہ مسجد کا نظم و ضبط اچھی طریقے سے چلا سکیں، ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو، ٹائم پہ لوگوں کو آپ بتائیں، اور لوگوں کو آپ جیسے خطبہ دیتے ہیں نا اس میں آپ سمجھائیں اگر کوئی ان میں خرابی آ رہی ہے تو۔ اور پھر اس کے بعد مسجد میں ظاہری اور باطنی صفائی کا خیال رکھیں۔ ایک تو ظاہری صفائی یہ ہوگی کہ مسجد صاف ستھری ہوگی، اس میں خوشبو لگی ہوگی، سب لوگوں کا دل چاہے گا۔ مسجد میں اے سی لگا ہو تو سب کہتے ہیں کہ مسجد میں ہمیں جانا ہے کہ وہاں پہ تو سکون ہے، آرام ہے، وہاں پر نظام صحیح ہو، صفائی صحیح ہو، تو مسجد میں جا کر عبادت کرنے کا بھی مزہ آتا ہے، یعنی صاف صفائی ہو، خوشبودار رکھا جائے۔ پھر اس کے علاوہ باطنی صفائی یعنی خود کی بھی صفائی ضروری ہے، ہماری اپنی بھی صفائی، یعنی نہا دھو کر صاف ستھرے لباس میں جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے پاس اسمیل آئے گی تو دوسروں کو کیا ہوگا جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظاہر بات ہے ان کی عبادت میں خلل آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے دل میں تقویٰ بھی ہونا چاہیے اور پاک خیالات ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، شرارتیں چل رہی ہیں، ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور مسجد میں بس ایسے چلے گئے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے۔
اور اس کے علاوہ مسجد میں جب داخل ہوں تو آپ نے دعائیں بھی پڑھنی ہے، اس کا احترام کرنا، اور مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، اور نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، صفیں درست رکھنی چاہیے، دوسروں کو جگہ دینی چاہیے، دنیاوی باتوں کو یعنی اس سے گریز کرنا چاہیے، اور نماز کو تمام شرائط سے ادا کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ذکر سے روکنے سے مراد ہے کہ وہاں پر مسجد میں برے کام اور بدعات یعنی مسجدوں کو گندا نہیں کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کا مسجدوں میں نہ آنا، ٹھیک ہے، گندگی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک بمباری اور اس طرح دہشت گردی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ ڈریں اور مسجدوں میں نہ آ سکیں، تو اس طرح کی خرابی مسجد میں نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ اب یہ دیکھیں، ہم مغرب کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس بات کو اتنا آپ کو پتہ ہے کہ قبلے سے زیادہ تقدس انسان کا ہے۔ انسان کا تقدس کیا ہے؟ کہ انسان کی بے حرمتی کی جائے اور قبلے کا احترام کیا جا رہا ہے۔ انسان کا تقدس کیا ہے؟ اس سے زیادہ ہے کہ آپ اس کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں ہے، پھر والدین کے حقوق آتے ہیں، پھر بندوں کے حقوق آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہ آیت جو ہے وہ قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے نازل ہوئی۔ جب قبلے کی تبدیلی ہوئی نا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بیت المقدس سے کعبہ کی طرف رخ کر کے حکم ملا کہ آپ، کیونکہ جب مسلمان پڑھ رہے ہوتے تھے تو بیت المقدس مشرق کی طرف تھا اور مغرب کی طرف جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا، تو انہیں حکم ہوا کہ آپ اپنا رخ بدل لیں، رخ بدلنے کا حکم ملا۔ تو اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، پھر جس طرف تم منہ کرو گے تو وہی ہے چہرہ اللہ کا، یعنی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کسی خاص سمت یا جگہ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں کسی بھی سمت رخ کرتا ہے بشرطی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، جیسے سفر میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہوگا، ہم قبلے کی طرف رخ کر کے ایک دفعہ نیت باندھ لیتے ہیں، پھر ہم سفر پہ نکل جاتے ہیں۔ اب سفر میں گاڑی ادھر گھوم رہی ہے، ادھر گھوم رہی ہے، یا پہلے زمانے میں تو گھوڑے ہوتے تھے، تو جہاں مرضی سمت ہو، بس ہم نے کیا کی، پہلا ہم نے کر لیا رخ اللہ کی طرف، قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کر لیا۔ اب جب سفر ہو گیا شروع اور قبلے کی سمت کا نہیں معلوم ہے، تو کیا ہے، ہم نماز کسی بھی سمت میں کر سکتے ہیں، تو وہ اللہ ہی کی طرف رخ ہو رہا ہے، ہم نے تو اللہ کی طرف رخ کر کے کیا نا، قبلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جو رخ بتا دیا ہمارا وہی رخ ہے، منہ قبلہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہمارا کیا ہے، سفر میں یا قبلے کی سمت کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خاطے کیے ہوئے، ہر چیز جانتا ہے، کیونکہ دین اسلام میں بہت وسعت ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت پابندیاں ہیں، ہمیں بس یہی چیز جو ہے نا، بہت سے لوگ اس طرح کہ بس یہیں پہ یا قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنے، یہ نہیں کرنا، یہ ضروری ہے کہ آپ اس کا احترام کریں، لیکن اس کے لیے کسی کو یعنی ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے نا ہمیں کسی کے ساتھ، کہ انسان کا جو تقدس ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کسی کو عزت کو مجروح نہ کریں، ٹھیک ہے، اس کو آرام سے سمجھائیں، کیونکہ دین اسلام میں کیا ہے، بہت وسعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ مشرق اور مغرب، ٹھیک ہے۔ آیت کا پس منظر میں پتہ کیا ہے، آیت کا پس منظر یہ ہے، چونکہ مسافر اور جو سوار ہیں، جو بھی سوار ہوتا ہے، کہیں پہ بھی سوار ہو رہا ہے، جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین گول گھوم رہی ہے، اس کو قبلے کی سمت معلوم کرنا مشکل ہو جاتی ہے، پہلے سمت یہاں تھی، قبلے کی طرف یہاں نماز پڑھی، اب دوسری طرف نماز پڑھنی ہے، تو اب معلوم نہیں جگہ کیا ہے، موبائل چل نہیں رہا، سمت معلوم نہیں ہو رہی، اب آپ کے لیے آسانی ہے، وسعت ہے کہ جس طرف بھی تم نے منہ کیا وہی چہرہ اللہ کا ہے۔ اب اصل کلام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے قبلے کی طرف رخ کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، چاہے جس طرف بھی تمہارا رخ ہے کہ تم اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، یعنی بنا لی اللہ نے کوئی اولاد، پاک ہے وہ رب، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب اصل جو سلسلہ کلام ہے وہ جوڑا جا رہا ہے، یہاں پھر اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے
یہ آیت ان لوگوں کے دعووں کی تردید کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور کرتے ہیں، نعوذ باللہ، چاہے وہ عیسائی ہوں۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں، یا مشرکین مکہ کہتے تھے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے یہود حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے۔ قرآن نے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان ہے اس کی ذات، یعنی پاک ہے وہ، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز، زمین، آسمان، سب اس کی ملکیت ہے اور یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بے نیازی کا بھرپور اظہار کر رہی ہے کہ سب کے سب تو اسی کے متی ہیں، چاہے بڑے سے بڑے رسول ہوں، ولی ہوں، سب بڑے سے بڑا فرشتہ ہے، سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ اب آگے آیت ہے بدیع السماوات والارض، یعنی بدی کا مطلب ہے ایجاد کرنا، نئے سرے سے کسی کی پیدائش کرنا، پیدا کرنا، زمین اور آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ ایجاد کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین، ایجاد کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام کا تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اس کی ضرورت نہیں پڑتی کسی چیز کی کہ ہم نے یہ ترتیب دینی ہے، ایسا کام کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، یا ہم نقشہ نگین کریں، ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو جو بھی کسی بھی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 117، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی خالقیت کو بیان کرتی ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ خالق، بنانے والا ہے وہ ہر چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال یا نمونے کے پیدا کیے، بغیر کسی مثال کے، وہ اس تخلیق میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے وجود کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کا لفظ استعمال، یعنی کن کا حکم دیتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی تیاری، وقت یا وسائل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یعنی اب ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز، پوری کائنات جو ہے اس کے تابع ہے، رسول ہیں، فرشتے ہیں، سب اس کے حکم کے پابند ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جب بھی کوئی کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کس سے بچنا ہے؟ شرک سے، کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ شرک اور بدعت سے بچنا ہے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس سے تعلق، اللہ سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، جیسے مشرکین مکہ علم نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ ہم سے؟ یعنی وہ آپ سے کلام کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا؟ یا ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آتی جیسے پہلے آیا کرتی تھی، کتاب والے جو ہیں ان کے پاس آتی تھی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسی ہی مثال، یعنی ایسی مانند ان کی بات تھی، تشابہت قلوبہم، کیونکہ ان کے دل بھی ایک جیسے تھے۔ آج جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے ان لوگوں نے بھی یہی باتیں کی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق واضح کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں۔ آیت میں جاہل اور سرکش لوگوں کی ہر دھرمی کو بیان کیا گیا۔ اصل میں کیا تھا، جہاں پہ یہود و نصارہ نے بڑے بڑے مطالبے کیے تھے نا اپنے اپنے انبیاء سے، وہاں پہ مشرکین مکہ اور سردار جو تھے ان میں بھی ان کا جو وہاں کے لوگ تھے بڑے گھمنڈی تھے، اور جیسے وہ لوگ تھے نا مغرور اور غرور اور تکبر کرتے تھے یہود و نصارہ کہ جی ہم انبیاء کی اولاد ہیں، یہ ہیں وہ، اس طرح یہ لوگ بھی تھے، بہت گھمنڈی تھے کیونکہ یہ سردار تھے۔ اور جہاں دل ایک جیسے ہوں وہاں پر سوچ بھی ایک جیسی ہوتی ہے اور ان کا عمل بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ اصل میں کیا تھا، ان کے اندر تکبر تھا اور تعصب تھا، حسد تھا۔ اب وہ معجزاتی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کوئی، یعنی اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا پھر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہے، جیسے پچھلی امتوں کے کفار نے اپنے انبیاء سے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں کفر ہے، انات کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں، یعنی ملتے جلتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں، یہ جو آیات اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے، یہ واضح طور پر بیان کی جا رہی ہیں
آیات جب اللہ تعالیٰ کا کلام اتر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کلام پڑھ کے سنا رہے ہیں، جس میں ان کے سارے یعنی کہ اقوال ہیں، اللہ تعالیٰ جو احکامات ہیں وہ نازل کر رہے ہیں، تو یہ نشانیاں ہی تو ہیں، اس میں کیا کہا گیا؟ حالانکہ واضح کر دی ہم نے آیات، یہ تو آیات ہیں، یہ نشانی ہے، اور وہ نشانی مانگ رہے ہیں، یہ نشانی تو ہے، اللہ کا کلام ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں، نازل کر رہا ہے۔ تو یہ واضح طور پر بیان کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ آیات، جو واضح طور پر انہیں بیان کی جا رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں نا، جو حق چاہتے ہیں، جو اپنے رب کو چاہتے ہیں، اپنے رب کی تلاش میں نکلتے ہیں، ان کے لیے قرآن کی آیات اور کائنات کی جو نشانیاں وہی کافی ہوتی ہیں۔ اس کا قرآن کے اندر ہی بہت سی انہیں نشانیاں ملتی ہیں، اور یعنی قرآن کے اندر آیات اور اس کی نشانیاں ملتی ہیں، اور کائنات پہ غور و فکر کرنے سے آپ ایک اس میں واقعہ آیا تھا، مچھر کا واقعہ آیا تھا۔ مچھر کے بارے میں نے بتایا کتنی چھوٹی مخلوق ہے اور کیا کیا کام کرتی ہے۔ آگے آگے اللہ یعنی کہ جب صورتیں آتی ہیں تو اس میں پوری ایک نمل شہد کی مکھی کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد مکھی کا ذباب جو یعنی مکھی کا ذکر ہے، یعنی یہ ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ اور جب آپ اس کو غور و فکر کریں ان پر تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، تخلیق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کتنا خالق ہے، کوئی چیز اس نے بیکار نہیں بنائی ہوئی۔ اصل میں معجزہ کہتے ہیں عاجز کرنے والی چیز۔ اب آگے کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا ہے حق کے ساتھ، تو یہ معجزات انہیں کون سا معجزہ دیا گیا؟ یہ قرآن مجید کی آیات ہے جو حق کے ساتھ ان پر اتر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو تو حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہ آپ سے سوال کیا جائے گا جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں۔ یعنی آپ تو ان کو آگاہ کر رہے ہیں ہر چیز سے۔ اب یہ کیا ہے کہ آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ وحی الہی کے ساتھ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی ہے اس کے ساتھ جنت کی خوشخبری دینا اور جہنم کے عذاب سے ڈرانا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا۔ لوگوں کو کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچا دینا، لوگوں کو زبردستی ہدایت دینا نہیں ہے۔ آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ جہنم کا ایندھن ہیں، جو لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کی گمراہی کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگی۔ آپ کا کیا فرض ہے؟ صرف دعوت دینا اور احکام الہی پہنچا دینا۔ باقی رہا ان کا محاسبہ تو وہ اللہ کا کام ہے کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہوں گے، آپ کی بات نہیں سنی ہوگی تو اس کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ آپ کا کام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ صرف اور صرف جنت کی خوشخبری دینا دعوت اور دینا ہاں جنت کی صرف۔ خوشخبری اور جہنم کے ڈراوے دینا، انہیں بتانا۔ وَلَن تُرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ یہ ہم آیات پڑھتے ہیں، بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے، یعنی اللہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت کی کتاب جو ہے اصل میں وہی ہدایت ہے۔ ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہم رستہ چاہتے ہیں، کس منزل پہ چلیں، کہاں چلیں، پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، تو ہدایت یہی کتاب ہے، یہی ہدایت ہے۔ بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے رویے سے بھی آگاہ کر رہی ہے۔ اب یہ کیا کر رہی ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ نہ یہودی راضی ہوں گے، نہ عیسائی راضی ہوں گے۔ کیوں؟ کہ کبھی وہ اسلام اور مسلمانوں سے راضی نہیں ہوں گے جب تک مسلمان ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے تحریف کی تھی نا اپنی کتابوں میں، تو یہ کیوں اتنا ڈٹے ہوئے ہیں اپنی یعنی کہ اپنی اس پہ دین کے اوپر اتنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ ہدایت دی ہے کہ ہدایت صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ لہٰذا مسلمان یہود اور نصارہ کی جو خواہشات ہیں اور جو ان کا طریقہ کار ہے اس کو چھوڑ کر صرف اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر ثابت قدم رہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ وہ لوگ بھی تو فلاں بھی تو ویسے ہیں، فلاں بھی یہ کرتے ہیں، فلاں بھی یہ پہنتے ہیں، ہم پہن لیں گے تو ایسا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کی کتاب میں نازل کر دیا، ہمارا پہننا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بولنا،
ہماری ساری جو احکامات ہیں وہ سب کہاں ہیں؟ اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے باطل خواہشات یا طریقہ کار کو چھوڑ کر صرف اللہ کے بھیجے ہوئے حق پر کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے، اس پر ڈٹے رہنا ہے۔ اگر کوئی شخص خواہ وہ نبی ہے کیوں نہ ہو، یہ کتاب بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا، مگر در حقیقت امت کو تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم اور ہدایت کے بعد ان کی خواہشات کی اگر پیروی کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار یا حامی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی، البتہ اگر پیروی کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی کہ وہ جو چاہتے ہیں یہود و نصارہ، عَدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کو ہم ہدایت دے رہے ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے، علم میں سے آپ کے آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایتی یا کوئی مددگار۔ اصل میں کیا ہے؟ نبی سے کتاب ہے، لیکن بظاہر کیا ہے؟ در حقیقت امت کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم اور ہدایت کے بعد ہم یہ ہدایت حاصل کر رہے ہیں، کتاب ہے ہمارے پاس، اگر پھر بھی ہم ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو ہمارا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی ہے، حمایتی اور مددگار ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، نافرمانی کی، احکامات سے دوری اختیار کی، خواہشات کے پیچھے بھاگے۔ اب وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی یعنی مسلمان بھی ان جیسے کام کریں، اور اگر ہم نے بھی ان کی پیروی کی تو ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا۔ اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت اور مدد، دوستی چاہیے نا ہمیں، اور ہم اللہ کی ہدایت، مدد اور دوستی سے محروم ہو جائیں گے اگر ہم نے ان کی پیروی کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کو اپنائیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اگر لوگوں کو راضی کرنے والے کام کیے تو دنیا اور آخرت کیا کریں گے؟ ہم اپنی خراب کر لیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کا تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اور اس کو اس کی تلاوت کا حق ہے جیسے وہ ویسے ادا کرتے ہیں۔ اس میں وہ علماء کا بھی ذکر ہے جو یہود کے تھے اور وہ قرآن کو ویسے پڑھتے، اپنی کتابوں کو ویسے ہی پڑھتے تھے اور اپنی احکامات پر وہ عمل بھی کرتے تھے، ان کا بھی اس میں ذکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق کی تلاوت یہ ہے کہ جب جنت کا ذکر آئے، یعنی جنت کا ذکر آئے جب بھی، تو ہم جنت کا سوال کریں، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں داخل کرنا، اور جب جہنم کا آئے، جہنم کی کوئی وعید آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اللہ کی پناہ لینی چاہیے، اللہ ہمیں سے بچانا۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اصل میں کیا ہے حق کی تلاوت؟ حق کی تلاوت یہ ہے کہ ہم اس میں سے حلال اور حرام کو جانیں، کیا ہمارے لیے حلال ہے کیا حرام ہے، اور کلمات کو ان کی جگہ پر رکھیں، یعنی کلمات کی ہیر پھیر نہ کریں۔ حق کی تلاوت کے ساتھ پڑھنا ابن عباس کے نزدیک ہے کہ اتباع کیا جائے۔ ابن عباس کے نزدیک کیا ہے کہ اتباع کرنا، پیروی کرنا، یعنی ان احکامات پر عمل کرنا، اور قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھنا۔ اب حق کے تلاوتہ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تلاوتی ہی، حق کا تلاوتی ہی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ اس کے معنی کو سمجھنا، غور کرنا اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا انکار کرتے ہیں نا، جو کتاب کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ پچھلی کتابیں ہوں یا قرآن مجید ہو، دراصل وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے اور تباہ ہونے والے ہیں۔ اصل میں یہ آیت جو تھی اہل کتاب میں نیک لوگوں کی تھی، وہ سرکش لوگوں کے درمیان فرق کیا گیا نا۔ ایسے نیک دل جو اپنی آسمانی کتابوں کو صحیح طریقے سے پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، اور اپنی کتابوں میں جو ان کی موجودہ نبی کی جو نشانیوں کا اور توحید کا پیغام تھا نا، اس کو سمجھ کر قرآن اور نبی پر ایمان لے آئے تھے۔ کیونکہ اہل یہود میں سے بہت سے ایسے تھے، توریت اور زبور جنہوں نے انجیل پڑھی ہوئی تھی، ان کے جو احکامات تھے وہ پڑھتے تھے، انہوں نے اچھے طریقے سے ان احکامات کو پڑھا تھا، اور اپنی کتابوں کو انہوں نے صحیح طریقے سے پڑھا، عمل کیا، اور پھر جو موجودہ نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو توحید کا پیغام لے کر آئے، انہوں نے اس پر، قرآن پر اور نبی پر ایمان لے کر آئے۔
اب ہمیں کیا ہے تلاوت کیسے کرنی چاہیے؟ جیسے کتاب کا حق ہے، ہمارے پاس کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ تو اب تلاوت کا حق کیا ہے؟ جو ہمیں کتاب دی گئی ہے اسے تلاوت کریں ایسے جیسے حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اب کیسے حق ہے؟ اس کے الفاظ اور اس کے الفاظ کی رد و بدل نہ ہو، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ تجوید سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت خوبصورت یعنی ہم نے سر باندھ لینا ہے، اس کا نہیں۔ تجوید میں کیا ورڈ کیا ہے آپ ٹھیک ادا کریں، جو اس کا الفاظ ہے اس کا چناؤ کیوں لگائے گئے اعراب؟ کیونکہ جو اجمی تھے نا وہ عربی نہیں جانتے تھے، جیسے اگر یہ اعراب نہ لگے ہوں تو ہم اس ورڈ کو ٹھیک نہ پڑھیں، یہ اعراب ہماری سہولت کے لیے لگائے گئے تھے۔ یؤمنون بھی ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں ادا کریں، یا امینون کر کے یا اس طرح کر کے جلدی جلدی میں نہیں پڑھنا، تو درستگی کے ساتھ پڑھنا اس کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں، اس میں جو حق کی باتیں بتائی گئی وہ پڑھیں، اور جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جہاں پر جنت کی بات آئے تو ہم دعا کریں، اور جہاں جہنم کی وعیدیں آئے تو ہم اس سے پناہ لیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا اتباع کریں، یعنی جو جو حکم احکامات آ رہے ہیں نا اس پہ پھر ہم عمل بھی کریں۔ آج کے یاد سے ویسے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ کوئی ایک بتائیں، ایک پوائنٹ بتائیں۔ جلدی سے، ٹائم کم ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے کسی کو؟ کوئی ہم ایک نے بات، مسجد کے احترام سیکھے ہیں۔ ویری گڈ۔ آپ دوسرا کوئی بتائیں اور کیا سیکھا؟ کتاب سے انکار کرنے والے کو جہنم میں جگہ ملتی ہے۔ ہم، اس کے بعد کیا سیکھا؟ کہ مشرق اور مغرب جہاں پر بھی آپ اپنا چہرہ کریں، رخ کریں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف سیکھی۔ کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی، ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، نہ کوئی اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ تعالیٰ پوری اولاد ہے۔ کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ اور پھر ہم نے یہاں پر کیا سنا کہ وہ نشانیاں مانگتے تھے نا، تو نشانیاں مانگنا کوئی اچھی بات ہوتی ہے؟ جبکہ ہمارے پاس کیا ہے نشانی؟ کیا ہے؟ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا، آیات جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں۔ ان الہدا کیا ہے؟ اصل میں ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے، ٹھیک ہے، جو ہم آیات پڑھتے ہیں۔ اچھا، آج ہماری گرامر کا ایک لیسن ہے جو کہ ٹف ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ کل بھی ہم یہی لیسن ہے اسی کو